میں عرض کر دیتا تھوڑی خدمت وچ. چلو الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہنے لگی، ہوں تسی دسو کون کہنے لگی؟ ہاں جی، کہنے لگی اے دربار والو مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں طے نہیں کرتی، کوئی کام نہیں کرتی جب تک تم حاضر نہیں ہو جاتے ہو. تمہارے ساتھ مشورہ کر کے ہی میں فیصلہ کرتی ہوں. ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. احباب کرام، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرندے کی چونچ میں خط آپ نے دے دیا. یہ دیکھ لو، یہ ہدہد ہے، دے دیتا. حاجی اسلم تو یہ پہلے ویکھیا ہے پچھلے جمعے یا اس تو پچھلے جمعے؟ ہاں جی، اللہ اکبر، میں تاں ہی پوچھا بھی ہے گا، نظر نہیں آیا مینوں. چونچ میں دے دیا اور اس کو ایک نصیحت کی آپ نے. نصیحت بڑی زبردست ہے. یہ نے کسے نوں تسی پیغام دے کے بھیجو تو تھوڑا جڑا پیغام بر ہوئے گا، بردن لے جانا، پیغام لے جانے والا، یہ بردن سے بر ہے. فارسی شکر ہے اس مالک دا، مینوں اللہ پاک نے ابا بڑا چنگا دیتا ہے. آج میں ہر لفظ کا جڑا ترجمہ کر رہا یہ انہوں دی برکت ہے. علماء بھی جنہوں نے فارسی دے کدے نیڑے بھی نہیں لگے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہوتا ان الفاظ دا، تو پریشان ہوندے نے. تو اس واسطے یہ الفاظ جڑے فارسی دے نے وہ حضرت ابا جی دی برکت نال میں تمہیں سنا دینا. نبیوں نے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ پیغامبر. اصل لفظ بنتا ہے، پھر بنتا ہے پیغمبر. پیغمبر اصل چ پیغامبر. پیغام میں نہ سنے تے بر میں نہ لے جانے والا، اسم فاعل پہنچانے والا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح اور بھی، تو یہ نبی کو بھی کہا جاتا ہے اور کوئی پیغام کوئی بھی کسی کا لے جائے، لے جانے والے کو کہا جاتا ہے پیغامبر. فرق یہ رکھا گیا ہے ایک ہی لفظ، ایک الف کے ساتھ ایک الف کے بغیر. نبی کو ہو تو اس کو پیغمبر، اور اس کے علاوہ کوئی ہو پیغام لے جانے والا تو پیغامبر. یہ فرق ہے. اسی طرح ایک اور ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے پیامبر. پیام کا معنی بھی پیغام ہے، تو وہی بات پیامبر.
नबी अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर कहा जाता है और पैगाम ले जाने वाले को पैगंबर कहा जाता है। बात समझ आ गई? मैनू खुशी बड़ी होंगी क्यों अब्बा जी ने सवाब पहुँचता होना है ना, उन्होंने चीज़ मैं तुहानू अगे सुना रहा। ये सबक सुनाना मैं आपदा अब्बा जी का दिता होया तुहानू, मैं उन्हों का अजे भी तालबे इल्म ते बच्चा। मेरे अब्बा जी जदों बड़े वड्डे आलम ते खतीब ते पीर कुरान दे मुफस्सर इत्थे बैठे हुंदे सी मुसल्ले ते दादा जी का पैगाम आना ना, की पैगाम हुंदा सी? महमूद शाह ते दादा जी अब्बा जी ने पैर की धमक नहीं पैदा होने देंदे सी, पोले पैरों नाल थोड़ी जी दौड़ लानी शुरू करनी। तो कई ने बाद कहना शाह जी हुण तुहाडी भी उम्र ज़्यादा है तो वड्डे शाह जी ने तो नहीं पता तुसी किस साल चो, तो तुसी मैं ना भज के ना जाया करो, दौड़ के ना जाया करो। वालिद साहब फरमाते भाई बाप के पहले पैगाम पर जो पहुंचता है उसको सही अजर मिलता है, तो ये है फ़र्ज़। और अगर बाप मेरे लेट होने से दूसरी आवाज़ लगा दे मेरा अजर कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे अब्बा जी को तकलीफ़ हो दूसरी आवाज़ लगाने की और मेरा अजर कम हो जाए। ये बातें अपने बच्चों को सुनाया करो, लेकिन किस वक्त सुनानी है? जब उनको अपने साथ खिलाने बैठो। पहले बच्चों पर शफ़क़त करो, किसी बच्चे के मुंह में निवाला दो, किसी को नवाला तोड़ के हाथ में पकड़ाओ। जब इस तरह करोगे तो वो बच्चे आपके साथ दिली तौर पर प्यार महसूस करेंगे। फिर कहना कि जुमे में ये बात सुनी थी कि बाप की पहली आवाज़ पर जाना चाहिए और यही हुक्म माँ की पहली आवाज़ पर जाने का है। तो ये आप अपने बच्चों को उस वक्त सुनाएं जब ऐन प्यार के साथ उनको लेवल पर ले आएँ। एक तो बंदा घूर के इधर आ मार रोटी खा ते नाल कहना पहले हुक्म से पहुँचना चाहिए, तो दिल च बच्चा जो नफरत महसूस करता है, वो कहता है मैं तो कोई नहीं आवाँगा जिवें तू समझाना पे। नहीं समझे? इस वास्ते उनको बिठा कर जब वो लेवल में आएँ प्यार के लेवल में फिर बात करें, तारीफ़ कर दें मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। उसके ऐबों पर नज़र रख कर नहीं बात करनी, ऐबों की बात फिर किसी वक्त करो कि तेरे विच आ ऐब है तेन दूर कर, लेकिन जब बात समझानी हो उसकी तारीफ़ करो। तारीफ़ वो करो जो उसमें है, कहो सुभान अल्लाह। हुण ये बुढ़ापे के बयान हुण होर ने ते जवानी के बयान होर हुंदे सी। वो तो पैंदे नाल ही जनाब मोटरवे ते गड्डी चढ़ा दी सी ते पिछों माशाअल्लाह टिकटां कट्टण वाले मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब होंदे सी ते चल सौ चल जिले आ जाना जी वो बाहर रजवी चौक उत्थे इन्होंने फिर मेरे पिछे बैठे होंदे सी। मैनू कहना जी मैनू उतार दो, तो फिर मैं उन्होंने एक लफ्ज़ कहना होंदा सी हुण तुसीं फैसला करना है। मैं कहना चलो जी मगरों लवो, क्योंकि मेरे पीछे जो बैठे होंदे सी मगर बैठे होंदे सी। मैं लफ्ज़ गलत किया या सही किया? मैं इन्होंने कहना सी मगरों लवो। इन्होंने फिर हंसते हंसते उतर जाना। कई बार इन्होंने रोक देना, रोक के ते रूह अफसाद वे लून ठोक लेना। मैं क्या आ नवा काम है? कहते जी वो फिर खंड तो है नहीं सी। मैं क्या चलो लून ठोक लीए, तो है रूह अफजा ये लून वाला। जिंदगी पहला लून वाला रूह अफजा इन्हों को पीता सी। कहो सुभान अल्लाह जी। ये भी बड़ी प्यारी हस्ती है। तो अल्लाह पाक इन्हों दूसरी बीवी अता फरमाए। पहली अल्लाह को चली गई जिहड़ी बह के इन्होंने दुखड़े सुने तो इन्हों को कुट कुट भी खावे। अल्लाह पाक इन्हों के दरजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला अब्दुल गफ्फार साहब की कबर उत्ते अपने अनवारात की बारिश बरसाए। देखो जी इन्हों की कबर वास्ते दुआ की थी, बैठी तो नहीं की थी? बोलो चलो यार मैं की थी जल्दी सी, लेकिन मैं थोड़े नाल कोई थोड़ी नसीहत दी गल्लां शुरू हो गई। वो औलाद वास्ते गल चली फिर चल ही पई। माशा क्या हाल है? आपको पूछ रहा हूँ, उधर देख रहे हो। माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुद को ठीक है जी, तामील करना जी मैं इंशाअल्लाह। हुद को एक बात कही, ये होते हैं बड़ों के आदाब। हुद को ये कहा सुभान अल्लाह, फरमाया इज़हब बि किताबी, इज़हब बि किताबी, ले जा ये मेरा लिखा हुआ,
کتاب کو بھی کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ کتاب کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح لکھنے والا کاتب ہوتا ہے. اذهب بکتابی، لے جا یہ میرا لکھا ہوا خط. کہاں لے جاؤں جی؟ اور جن تو گل سنائی اگے اون دے کو لے جا. ھذا فالقہ الیہم، اور ڈال دے تو ان کی طرف یہ میرا خط. جب ڈال دیں اس کے پاس، پہنچا دیں اس کے پاس، ثم تول عنہم، دعا کرو. میں خیری سلامتی بیان کر رہا ہوں، عوامی کر رہا ہوں، کیونکہ میں ہفتے 2 دفعہ میں کوٹ کہا چکے ہیں. اللہ اکبر جی. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم. پھر لوٹ آ تو اس کے پاس سے، پھر لوٹ آ تو اس کے پاس سے، اس کے پاس سے ہو کر، بند کر، اس کے پاس سے ہو کر تو پھر لوٹ آ. کیا مطلب؟ پاس نہیں کھڑی رہنا، کیونکہ تو نے جب اس کو خط دیا سر پر چڑھ کر رہی، تو بادشاہوں کے غیظ و غضب کا پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جائے تجھے پکڑ لیں، اور پھر تجھے تو وہ سزا کے طور پر ذبح ہی کرے گا. اس لیے مجھے تیری خیریت بھی تو مطلوب ہے. جب تو ان کے پاس پہنچائے، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، خط پہنچانے کے بعد فوراً پلٹا. ایک چڑیا کے لیے اتنی ہدایات ہیں. فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، قرآن تیرے قربان جائیں. پھر دیکھ وہاں کھڑی ہو کر، تو چڑیا ہے، پھڑ پھڑا کر پرواز رکھتے ہوئے خلا میں، یا کسی کنڈیر پر یا کسی منڈیر پر بیٹھ کر تو فانظر، اس کی طرف دیکھتی رہے. ماذا یرجعون، پھر تو اندازہ لگا کہ وہ کرتے کیا ہیں، پھر آ کر تو نے مجھے بتانا ہے. اب چڑیا تو وہی رہی، پھڑائی نہیں، اندر کمرے کے روشن دان میں داخل ہو کر اس منڈیر پر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر خاموشی سے آرام سے دیکھتی رہی، کسی کی اس طرف نظر بھی نہیں گئی. بولتی تو پتہ چلتا، یا پروں کو ہلاتی تو پتہ چلتا. دیکھتی رہی وہیں کھڑی ہو کر، اور پھر اس کے بعد جلدی سے اپنی خوابگاہ میں، بہت بڑی خوابگاہ تھی، سونے والا کمرہ، اس کا بیڈ روم، وہاں اس نے اپنے چیدہ بڑے بڑے وزراء کو بلا لیا، اپنی کیبنٹ کے ارکان کو بلا لیا. جب وہ سارے آ گئے تو دیکھا کہ ملکہ کا چہرہ اڑا ہوا ہے. اب آگے باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. دیکھا کہ ملکہ کا چہرہ اڑا ہوا ہے، چڑیا یہ نوٹ کر رہی ہے. یہاں سے مفسرین نے بتایا ہے کہ عزیز و اقارب کے محلے کے چھوٹے بچے جن کو سمجھ آ جائے، اتنی عمر میں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، ان بچوں کو اپنے گھروں میں آنے سے منع کر دو. اس لیے کہ یہ بچے کیمرہ ہوتے ہیں، اور بچے ریکارڈنگ ہوتی ہے ان کے پاس، اللہ نے ان کو سینس دیا ہوتا ہے. یہ کسی وقت بھی زندگی میں آ کر جب یاد آئے گا، ان کو یاد رہے گا کہ فلاں کا چہرہ کیسا ہے گھر میں، فلاں کی صحت کیسی ہے، فلاں کی عمر کتنی ہے، اور فلاں کیسے ہنستا تھا یا ہنستی ہے، یا فلاں کیسے بات کرتا ہے. تو اس لیے بچوں سے گریز کرو، احتیاط کرو. پیار سے کہہ دو کہ بیٹا آپ نے اندر نہیں آنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے آپ کی عمر کے بچوں کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات گھر میں پہنچائیں گے، کیونکہ اس پر آپ قدرت نہیں رکھتے پابندی لگانے کی. عورتیں چاہیں تو پابندی لگ سکتی ہے،
वगरना आप तो बाहर होंगे, बच्चा जितना भी आएगा उससे बुला लेना, आजा पुत्र को और आजा जी। ये हुदहुद नोट कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है चिड़िया, और हुदहुद ने सबको बोलकर बताया। कालत, काला जहां भी आए इससे मुराद मर्द होता है, काला, और कालत कहा उस औरत ने, किसी भी मुअन्नस ने। काला माजी की बात है, मौजूदा नहीं कि अब कहा। काला कहा उस मर्द ने, क्या होया है, पुरानी गल है। कालत कहा उस औरत ने, तो यहां क्या है, औरत की बात है। अल्लाह क्या फरमाता है, कालत, कालत बोली, अपने जितने भी वज़रा और मुशरान थे, मुशीरान, सबको बोली, या अय्युहल मलाओ, ओए मेरे दरबार के मुअज़्ज़ज़ लोगो। मलाओ, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह जब कुरान पाक में सुनाता है तो वहाँ भी फ़िरौन के दरबार के जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे उन लोगों के मुतालिक अल्लाह फरमाता है क़ालल मलाउ, कहा फ़िरौन के दरबार के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने। और यहाँ भी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल मलाउ। आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा भी रिस्पांस मिले ना तो मेरे लिए ऐसे होता है जैसे बुढ़ापे में कोई कुश्ता सोने का कुश्ता खाता है, मुझे हौसला हो जाता है कि तसल्ली, मुझे यानी शान मतलूब नहीं है, अल्लाह ताला ने जो दिया है ये उसका कर्म है। मुझे तो मतलूब होती आपके सुबहान अल्लाह से कि मुझे ये समझ आ जाती कि आपको समझ आ गया। मुझे एक बात 15 दफ़ा भी कहनी पड़े तो मैं उसको आपको पता दोहरा लिया करता हूँ कि समझ ज़रूर आ जानी चाहिए। कालत बोली वो, या अय्युहल मलाओ, ऐ मेरे दरबार के मुअज़्ज़ज़ लोगो, अफ्तूनी मशवरा दो मुझको, फी अमरी, मेरे काम में मुझे एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या वो मसला बन गया? मसला ये बन गया, मैं सोई हुई थी। अब वो नक्शा समझो, मैं सोई हुई थी और मैं सोने की हालत में हुआ क्या, मस्ती की नींद थी मेरी जवानी की, और मेरे दरबान जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बाहर थे। और फिर आपको पता है 7 कमरे इधर हैं, 7 कमरे इधर हैं, 7 कमरे सामने हैं, 7 कमरे पीछे हैं, इतने कमरे हैं। 7 कमरों से, बड़े बड़े कमरों से गुजर कर फिर जाकर मेरा कमरा आता है। इतना ये हिफाजती तौर पर, इतना ये महबूस है, चारों तरफ से रुका हुआ है। और फिर हर कमरे में मेरे जिम्मेदार, मेरे चौकीदार और मेरे शाही खिदमतगार सब वहाँ रहते हैं। जब तक उनसे इजाज़त ना मिले कोई आ नहीं सकता। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये ख़त आ कैसे गया। ये ख़त आ कैसे गया, ये समझ नहीं आ रही कि ये ख़त कैसे आ गया। और जो लेकर आया था वो सामने बैठी हुई है, इतनी की शय, इतनी की शय, उस तरफ ध्यान ही नहीं किसी का। हा सुभान अल्लाह। मैं सोई हुई थी, जब मैं ऐसे सीधी लेटी हुई थी बड़ी मस्ती के साथ यूं करके, और मैं आंख उस वक्त खुली जब ये खत मेरे सीने पर किसी ने रख दिया। हुदहुद को भी अल्लाह ने हिदायत दी। ओए हुदहुद बेटा इत्थे आजा मेरे कोल,
تیری تو میں انتظار سے رہنا جی. ہر جمعہ کیوں یہاں ہوتے ہیں تو پھر نظر نہ آئے تو میں فکر مند ہوتا ہوں. میاں صاحب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میاں ذوالفقار صاحب. اچھا جی. میں نے کہا ورنہ آپ کو میں نے جان کے نہیں کہا آگے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. عمر کو بھی سامنے رکھ کر پھر میں چلتا ہوں. میرے آپ بڑے ہی پیارے بھائی ہیں جی. واہ حاجی شہزاد، اللہ تینوں سلامت رکھے. اللہ اکبر. یہ میرے لیے اللہ سے بڑا مانگ کر آیا. پچھلے ایک ہفتے میں 2 دفعہ ہوا ہے میرا دل پر حملہ، لیکن یہ کہ آپ کی دعائیں لگی ہیں. نقد کر کے آئے ہو وہاں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، اس کو پکڑ کر یہ مانگ رہا تھا. کسی نے ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دی اور میں نے پھر سنا. اللہ اکبر. میں سوئی ہوئی تھی یوں. اب وہ عورت جوان لڑکی، اس کے میں بالوں کا کیا تذکرہ کروں، اس کے میں حالات کا کیا تذکرہ کروں، وہ میں مناسب نہیں سمجھتا. اپنی وقار کے لیے، وقار کے وجہ سے اور ممبر رسول کے احترام کی وجہ سے، وگرنہ جو روایات میں آیا ہے وہ میں اس کا بھی نقشہ کھینچ دیتا. کیسے بال تھے، کیسے وہ ریشمی تھے، کیسے وہ لیٹی ہوئی تھی. اللہ یوں لیٹی ہوئی تھی، سینے پر اللہ نے حکم دیا، ہد ہد انتظار کر لی ہیں. اب وہ اس حالت میں آ گئی، یہ تو اس کے ہاتھوں میں بھی دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر نام میرا لکھا ہوا ہے. سلیمان نے لکھا کیا تھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوے ہدہد، اوے چڑیا، سینے پر رکھ کے نام میرا لکھا ہوا ہے، اور پھر سینے پر رکھ کے لکھنے والا میرا پیغمبر ہے جس نے تجھے دیا ہے. ہاتھوں میں تو سارے ہی پکڑاتے ہیں، پتہ تے تاں لگیں کہ خط دے نال ان دی اکھ پٹیجے تے توں اٹھ کے اس پاسے بہ جائیں. سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حکم کریں. اب انداز دیکھیں. قرآن کریم ہر زمانے اور ہر سال، ہر مہینے اور ہر ہفتے اور ہر دن اور ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ پر بالکل فٹ آ جاتا ہے. اللہ کا ایسا کلام ہے. صدیوں میں یہ بیان ہوتا رہا ہے، لیکن ہر دفعہ ہی میرے لیے یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے. میرے بھی 47 سال میں، اب یہ 46 سے 47 سال ہو گئے. قالت، آپ کریں ترجمہ، اونچی کہیں، کہنے لگا یا لگی؟ تسلی ہے بھئی. بڑا پکا تھوڑا ماشاءاللہ جمعے پڑھ پڑھ کے تھانوں ہن سیکھنے دی سمجھ آن لگ پئی ہے. قالت، کہنے لگی ملکہ بلقیس، یا ایھا الملأ، اوے میرے دربار کے معزز لوگو، افتونی فی امری، پتہ ہے تم کو کہ میں تم سے مشورہ کرتی ہوں، مجھے مشورہ دو. آگے اہمیت دینے کے لیے کیا کہتی ہے؟ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. تمہیں پتہ ہے نا، جب تک تم آ نہیں جاتے ہو میں کوئی قدم نہیں اٹھاتی آپ کے بن مشورہ کیے. قالو، اب دربار والے جو ہوتے ہیں یہی خطرناک ہوتے ہیں. میں ایک بہت بڑے مذہبی، علمی، سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا اور بچپن سے اخبار کا قاری ہوں. اس زمانے میں امروز، کوہستان اور مشرق معروف تھا. جنگ صرف کراچی میں ہوتا تھا. تو اب
اندازہ دیکھیں ذرا کہ قرآن کیسے فٹ ہو رہا ہے آج کے حالات پر بھی، کہ یہ درباری مرواتے ہیں۔ میں بات اپنی اس لیے ابھی سنائی میں نے اپنے بارے میں کہ ایوب خان کو بھی اس کے حواریوں نے مروایا تھا، ایوب خان کو بھی اس کے جو اس کے پاس بیٹھنے والے تھے انہوں نے مروایا۔ انہیں جی نہیں گل ہی کوئی نہیں، تسی کرو جی کرو جو۔ اور یحییٰ خان سے بھی اس کے حواریوں نے مروایا، جتنے بھی ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس کے حواریوں نے مروایا۔ اس کی موت کے وقت، اس کی پھانسی کے وقت صرف چند ایک رہ گئے تھے، سارے مولانا کوثر ریاضی اور جتنے بھی سب بھاگ گئے، چھوڑ گئے، پروگریسو پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈال دی، سب نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا دی۔ اور ملکہ کو بھی اس کے محل والے مروانے کے لیے ایک ایسا مشورہ دے بیٹھے ہیں، لیکن جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کو پتہ چل جاتا ہے میں نے مرواؤں نے۔ ذرا سنا جی۔ قالوا نحن اولو قوہ، اوے ملکہ عالیہ ہم سب تیرے نمک خوار ہیں۔ نحن اولو قوہ، ہم سارے کے سارے تیرے پلے ہوئے ہیں۔ نحن اولو قوہ، انواع و اقسام کے کھانے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ نحن اولو قوہ، دودھ اور مشروبات وافر مل جاتے ہیں۔ نحن اولو قوہ، کھانا پینا اور ہمیں تازہ فریش پھل بھی اور پھر ڈرائی فروٹ بھی ہمیں مل جاتے ہیں۔ نحن اولو قوہ، ہم بڑے تکڑے ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں۔ نحن اولو قوہ، ہم بڑے قوت والے ہیں۔ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، یہ لڑنا پیاتے جانا دے دیں گے، لڑنا پیاتے جانا دے دیں گے۔ اور یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، حلوہ کھانے والے، مار کھانے والے کم ہوتے ہیں، حلوہ کھانے والے بہت ہوتے ہیں۔ جب تک اقتدار رہتا ہے بڑی تعریفیں اور بڑے گن گاتے ہیں، پھر واوڑا جیسے لوگ جلدی مخالفت میں بیان دے دیتے ہیں۔ اور مولوی طبقہ میں بھی، علماء نہیں، مولوی طبقہ میں بے شمار ہیں، آگے پیچھے یا رسول اللہ میں قربان جانی ہے، اور جب کوئی جہاد کا وقت آئے تو پھر ہون میں ملتان جانی ہے۔ ہر طبقہ ہوتا ہے، ہر طبقے میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جس میں مال کھانے والے ہڑیلو کٹے نہیں ہوتے۔ نحن اولو قوہ، ہم طاقتور ہیں۔ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم بڑے لڑاکے ہیں، ہم بڑے لڑنے والے ہیں، ہم بڑے غیرت مند ہیں، فکر نہ کریں، ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، آرڈر تیرے اختیار میں ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، حکم تو نے دینا ہے ملکہ، آرڈر دیکھ تو صحیح، دے تو صحیح۔ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اے ہنے آرڈر دیکھ کے ویکھ، کوڑیاں تے بواں گے تے ٹر پواں گے، جڑا بھی آئے گا کچل دیاں گے۔ ملکہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ آخر کار اس کے ذہن نے اس کا ساتھ دیا کہ اے مینوں مروان گے۔ ان کو کیا پتا خط پہنچانے والے نے میرے سینے پر خط کیسے پہنچا دیا۔ وہ پتہ نہیں کتنا طاقتور ہے بادشاہ، وہ سلیمان کتنی قوت والا ہے۔ اس سلیمان نے، اب وہ ساری کہانی سناتی ہے، اللہ اکبر، اور ساتھ کہتی ہیں سلیمان نے یہ لکھا ہے واضح لفظوں میں، انہو من سلیمان، بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس رب کے نام کے ساتھ لکھتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، اور ساتھ میں تجھ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالی علیہ، لیٹ نہ کرنا اے بلقیس اور اس کے حواریوں، میرا خط ملنے کے بعد خیریت تمہاری اسی میں ہے کہ گھر سے چلو اور میرے سامنے آ کر سرنڈر کر جاؤ۔ سرنڈر سمجھتے ہیں اس کو؟ اعلیٰ اردو میں کہا جاتا ہے تسلیم کر جاؤ، تسلیم ہو جاؤ۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ تو اور مواقعوں کے لیے شاعر کہتا ہے، کیونکہ یہاں تو یار کا مزاج عزیز نہیں جتنی اپنی جان عزیز ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، صرف ایسے ہی نہیں آنا، فرما بردار ہو کر مسلمان بن کر آنا تو تمہیں خیریت ملے گی، ورنہ مجھے تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیں آگے، ویسے 2 بج گئے نے، پچھلے جمعے میں کو ہے سی کہ 2 بجے میں بند کر دیا کرا۔ ہن ان دے وچ ترمیم دا اختیار تواڈے کول ہے، میرے کول نہیں۔ ہاں جی، اون دی وجہ ہے کہ بیلی بھی تو لیٹ آئے نے، تو میری نظر وچ نے کیڑا کیڑا لیٹ ہے۔ میں لیٹ ہوئی میں لیٹی تھی، میں لیٹ ہوئی میں لیٹی تھی کہ مجھ پہ کوئی لیٹا تھا۔ میں استغفر اللہ کنے پڑھے؟ نہیں میاں صاحب تسی پوری تو سن لو، میاں صاحب دا پریشر اور پاسے چلا گیا۔ میں لیٹ ہوئی میں لیٹی تھی کہ مجھ پر کوئی لیٹا تھا، میں پیار سے اس کو اٹھا نہ سکی کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا۔ میں تو پتر دی وجہ تو لیٹ ہوئی ہیں کہ میرا بچے نو جاگ آ جائے گی کہ تسی بھی پھر اوویں لیٹ ہوئے ہوگے، شاید تواڈے وچوں کئی حقیقت دے مطابق ہی اوویں لیٹ ہوئے ہون، تے پھر غسل فرض ہو گیا انہاں دے نہا کے آ گئے۔ چلو اللہ خیر کرے، تواڈے نال پھر سارے پیار کر لیں گے، پکے تو ساتھی ہیں مستقل، ورنہ ڈھکی پر کون آتا ہے؟ یہ تو آپ کو قرآن لے آتا ہے۔ اے جی فرق حاجی منظور صاحب، جوانی دے بیاناں دا تے بڑھاپے دے بیاناں دا وچ سارے تبصرے آ جاندے نے۔ جی چلیں جی آگے، بس سارے ایک پاسے کلے، حافظ صاحب ایک پاسے، وہ کہندے پے نے کچھ تھوڑا جا ٹائم لا لو، مینوں انہاں دی بڑی حیا رہندی ہے۔ اچھا چلیے جی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ تعالی اوے ملکہ بلقیس اور اس کے وزیر دفاع اور اس کے سیکرٹری دفاع اور اس کے چیف آف سٹاف سن لو، میرے مقابلے میں اللہ تعالی زور نہ لگانا۔ میں تو شرافت نال پہلے دسدا پیا، تسی دے ایک ہبکا بھی نہیں چل سکو گے، موڈے نال ہبکا نہیں چل سکو گے۔ وَأْتُونِي مسلمین، شرافت کے ساتھ مسلمان بن کر آ جاؤ۔ اور وہ ملکہ سناتی ہے ان سب کو یہ خط کے مندرجات، اور ساتھ کہتی ہے اوے ہڑیلو کٹے ہو۔ پہلے میں نے کہا تھا نا میرے دربار کے معزز لوگوں بھئی کوئی مشورہ دو، اگر مشورہ ہی ہو جا دیتا ہے پھر انہوں نے ہڑیلو کٹے، اوے ہڑیلو کٹے ہو، آؤ سنو کس شان والا سلیمان ہے، انہیں خط کسے بندے یا کنیز دے ہاتھ نہیں گھلیا، اکھلے کن دے ہاتھ گھلیا ہے؟ کہندی کوئی پتہ نہیں، ستی پئیاں تے تویز بن کے سینے تے آ ٹھکے آئے۔ آئے آئے آئے، جتھے جڑے الفاظ مناسب لب دینے اردو یا پنجابی وہ اویں فٹ کر دینا تاکہ لطف آئے کہ قرآن آخدہ کیے۔
قالت کون کہنے لگی؟ بلقیس کہنے لگی ملکہ، ان الملوک، اوے چمچے ہو تے کڑچے ہو، اوے ہڑیلو کٹے ہو، ان الملوک، اوے فواد چودھری ہو، ان الملوک، بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں، سارے بادشاہ، بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں، اگر وہ گیا چڑھ اپنے اتے، اذا دخلوا قریہ، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں، کسی بستی میں، افسدوہا، فساد مچا دیتے ہیں، گردنوں کو کاٹ دیتے ہیں، مال کو لوٹ لیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلیہا اذلہ، اور جو عزت والے اس شہر میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اور ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں، لونڈیاں اور کنیزیں بنا لیتے ہیں۔ ہون دسو کی پروگرام ہے، اور بادشاہ تو وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، بادشاہ تو اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، کلی صحیح سمجھدار نکلی، ایک بندہ بھی وچ صحیح نہیں نکلیا، سارے مال کھان والے سے، کدھروں کڑی لب جائے دیتا، کدھروں سونے دا پین لب جاتا، جیڑی شاید لب گئی بس لے دیکھ دیتی گئے۔ تو کڑیاں جوان رکھی ہوندیاں سی فرا گوگی طرح، انہوں نے پھر کہتے لو بیچ آؤ۔ قرآن تو ہر جگہ پرفیکٹ ہے، قرآن قرآن ہی ہے۔ کہتی ہیں اب سنو میرا فیصلہ، جی ملکہ، دیکھو انہیں نہ چمچے دا انداز، پہلے کہنے اسی بڑے موٹے ہٹے کٹے لاڑ لواں گے، تو پھر جلے ملکہ نے کہا کہ ایویں نہیں، مینو ہی مرواؤ گے تو آپ بھی بھج جاؤ گے، تو پھر کہنے جویں آکھو ملکہ، میں گل ہی کون جویں کہو۔ جڑے سب سے زیادہ حق میں بولتے تھے انہوں نے پریس کانفرنسیں کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا، فیصل باوڑا جیسے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، میرا پروگرام یہ ہے، میری سوچ یہ آئی ہے، اوے کھا کھا کے آپھر جان والے ہو، میری سوچ یہ ہے کہ چنگے تگڑے تے واہ سارے، چنگے تگڑے تے واہ سارے تے بہت مہنگے، میں کچھ تحفے تحائف بیچتی ہوں، پتہ چل جائے گا جی انہیں رکھ لے، جی انہیں رکھ لے تے میں سمجھاں گی لالچی ہے، پھر سال بسال کچھ نہ کچھ گھل دیا کراں گی تے ٹھاری رکھاں گی، تے جے انہیں ہٹا دیتے تے پھر اپنوں سوچنا پائے گا کہ سرنڈر کرنچی بہتری ہے ساڑی۔ اوے وزیر داخلہ اس وقت دا، اوے وزیر داخلہ، تیرا تو بیاہ ہی نہیں ہوا تو کڑیاں ذرا کٹھیاں کر۔ اوے وزیر داخلہ، 100 کنیز اکٹھی کر پر ساری جوان ہو، شادی شدہ نہ ہو، کسی مرد نے اس کو چھوا نہ ہو، کتنی بولو؟ 100 جی کیسا دور سے یہ، یہ گالے میں کر کے ٹوڑنے والی نہیں، روک کے سوچنے والی ہے۔ 100 جوان لڑکیاں، ان کو پہنا مردوں کا لباس، اور 100 جوان لڑکے ان کو پہنا عورتوں کا لباس، اور ایک پوری کھیپ سونے کی اینٹوں کی جو ایک خچر یا گدھے پر لاد دی جائیں،
मुश्क भी, खुशबू वाला किस्म की, रेशमी लिबास भी, और भी कीमती चीज़ें, हीरे जवाहरात, ये तैयार करो, साथ तूने खुद जाना है और सुलेमान को पेश करना है। कहानी मुक गई वक्ती तौर पर, अल्लाह ने दिल में डाला, ओ हुदहुद चिड़िया, चल जाके मेरे सुलेमान को तू खबर सुना, आज मैंने ये नहीं सुनानी जो तू सुनाएगा, ताकि पता चल जाए कि पैगंबर को गैब का इल्म कुल्ली नहीं होता, पैगंबर के पास खबरें गैब होती है, मैं चाहूं तो पहुंचा दूं, चाहूं तो ना पहुंचाऊं। आज जिब्रील नहीं आएगा, आज हुदहुद तू ही जाएगा। हुदहुद ने जब सारी तैयारी बात सुना दी, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को फरमाया, पता लग गया जी। उधर की सिस्टम चले, जिब्रील अलैहिस्सलाम दसते ने कि 100 बुढ़ियां आनियां पईयां ने बंदे ने कपड़े पा के, ते कपड़े भावें सारे या शेख नईम को लै आने ते या सुबैल को लै आने, पर इन्होंने की पता दाल आने वास्ते नहीं जाते, फिर बिचू मियाँ थोड़ा छुटकारा भी रखना होंगे। अब सोने की ईंटें हैं और हर किस्म का फ्रूट और खुशबूयात हैं, आला किस्म के लिबास भी हैं। अल्लाह सोहने से पूछ जिब्रील, जे तू आ गया है तो उन पूछना भी जरूरी है, मेरे वास्ते की आर्डर है? ये हुण गल अगले जी मैं सुनाऊं दे बेहतर है। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा, हकीकत कह रहा। 12 मिनट हो गए 2 बज के, तो बयान तो बई जींदे रहे तो होंदे रहने ने। एक बंदे नूं एक बारी अटैक हो जाए, वो बंदा गल नहीं कर सकता, तो मैनू नज़र ना किधरे लग जाए, सारे मैनू वेख के नहीं ओ यार ब्रेक से लो, नज़र तो बचाने वास्ते मैनू दम कर दो, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पिछले एक दफ़ा एक हफ्ते में 2 दफ़ा मसला होया, तो मैं फिर भी अल्लाह की तौफीक ना, मेरा कोई कमाल नहीं, और मैं बहना ही इस वास्ते हैं जे बयान के दौरान काम बन जाए ना, बुलावा आ जाए, तो तुसी सारे भी, तो कुरान भी मेरी गवाही देगा, तो मैं बह जाना बड़े हौसले नाल। जींदे रहे थे अगले जुमे इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ने की आख्या भी होन खो जी, तुसी पहले खो गए। इनका पता की नुकसान होंगे, बंदे ने गल नहीं सुननी, बंदे अगे काले होंदे ने, इस पर नहीं कि तू जल्दी जान, इस पर कि तबीयत काली है हर बंदे की। तुसी गड्डी 'च बैठ के जा रहे हो ना, 2-3 मोटरसाइकिल अगू आग फसा के खड़े होंगे, फिर नाल करनगे भी तू आपे ही लंघ, तो या फिर नाल एडी राह होगा ना, तो गड्डी वाले नूं कहेगा निकल जा। अजीब ही सूरत हाल है, तो बहुत काल है अपनी कौम 'च। तो इस वास्ते देखो तुसी इन्ना कीता, तो मैनूं टाइम लाना पै गया। तो ये पारा जी 19वां सूरह नमल है। मास्टर साहब लिख के लै जाते हैं जी, फिर घर जाके मुताला करते हैं। मैं तुहानूं भी यही कहना कि मुताला करया करो घर जाके, मज़ा आएगा जी। वो फिर ना अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू इंज कर, मुख्तसर तुहानूं दस दिना कि ये चंद इट्टां एक घोड़े ते लद के कलदा पिया, 40-50 होनी है, उदों इट्टां वड्डियां सी, हूण तो एडी हुंदी, उहदा नां इट्ट है। ते अल्लाह ने फरमाया जिम्मेदारी नाल मैं दसांगा, 30 मील सोने दे इट्टां दा एक सड़क बना, ते
ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।